اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ چلیے 8واں سپارہ ولا وننا اور سورہ الانعام۔ رکوع کتنا بنتا ہے؟ یہ 20واں رکوع بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم یجہلون۔ نافرمانوں سے ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلے کانٹیکسٹ میں کہ اگر ہم ان نافرمانوں کی طرف فرشتے بھی اتار دیں اور باتیں کرنے لگیں ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر، اور ہم جمع کر دیں ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہے۔ مقصد بات کرنے کا وہی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو ایک ہمیشہ ہی ٹولا رہا، بے شمار میجورٹی میں ہمیشہ وہ لوگ رہے کہ جب بھی ہدایت کی بات آئی میجورٹی نے نہیں مانا، بہت کم ماننے والے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، اور یہی معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بڑھایا ہے آگے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ کر، کوئی بھی ایسی چیز جو ماورائی ہوئی ہو اور بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری، اس کو بھی یہ دیکھ کے ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ بہت جاہل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، سرکش انسان اور جنات، جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجئے انہیں اور وہ بہتان جو وہ لوگ لگاتے ہیں۔ تمام معاملات ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور نافرمانوں کے لیے نافرمانی کا ہی راستہ ہمیشہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور انسان اور جنات کا اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک ذکر کیا، یوحی بعضهم الی بعض، کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ عام زندگی میں بھی جب آپ ایک نمبر بات کریں گے، قرآن شریف کی بات کریں گے اور سچی ہدایت کی بات کریں گے، تو ظاہر ہے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور بہت سارے معاملات آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ گھروں میں بھی اگر آپ اصولی بات کریں گے، آفس میں، گھر میں، کاروبار، کام، آپ اگر اصولی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور یہ باقاعدہ سرکس انسانوں اور جنوں سے ہی ریلیٹ ہوگا۔ آپ جب کنکلوڈ کریں گے تو بالکل ایسے ہی ملے گا کہ یا تو اس کو کسی انسان نے کوئی تل دے دی ہے اور وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، ورنہ بیٹھے بٹھائے بھی ایک آدمی کے دماغ میں بہکاوے اور وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ اس بات کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اب تو مطلب سچی بات ہے، یہ جو دکانداریاں ہوئی بھی ہیں نا، جنات اتارنے کے عمل اور یہ سارے، تو بالکل میں تو اس کو نہیں مانتا کہ جی یہ کوئی ٹھیک کام ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات آپ کے شیاطین آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور آپ کو بہکاتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں، اور زیادہ تر آپ کو مایوسی کی باتوں کی طرف لگاتے ہیں۔ دکھ بھری باتیں وہ آپ کو زیادہ یاد رہیں گی، ہوا نقصان آپ کو زیادہ کھل کر سامنے آئے گا۔ اچھی باتیں آپ کے چار چبیرے بھی پھر رہی ہیں نا، تو آپ ریلیکس اس کو سوچ کے ذرا کم ہوں گے۔ بری بات چھوٹی سی بھی ہوگی پریشان کن، وہ آپ کو دماغ میں بار بار آئے گی اور آپ ہلکان ہوتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، غمگین ہوتے رہیں گے۔ کچھ کام تو یہ وسوسہ تو ایسی خوفناک چیز ہے، اس سے تو پناہ مانگتے رہیں گے۔ روزانہ رات کو وسوسے کے خلاف تو دعا مانگ کر ہی سوئیں، وہی آخری 3 قل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کی جائے کہ جی وسوسے سے انسان کو نجات ملے۔ بڑی خوفناک خطرناک بیماری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ملاقات رذیلہ یہ ضرور لگے رہتے ہیں انسان کے پیچھے، اور انسان کے جو ویک پوائنٹس ہیں، جو کمزوریاں ہیں، خاص طور پہ اس کی محبتیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، والدین، رشتہ دار، اور اس کی کام کاروبار کے اینٹیٹیز،
جن پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے براہ راست، ان سے ہی ریلیٹڈ کوئی ایسی باتیں آپ کے دماغ میں آتی رہیں گی جو آپ ہلکان ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور دکھی رہیں گے اور غمگین رہیں گے۔ انسان جیسے ہی پریشان ہوگا، وسوسے کا شکار ہوگا، وہ الٹے کام کرے گا، وہ ڈیسپریٹلی جو کام کرے گا نا وہ ٹھیک کام نہیں ہوں گے، اس کے سارے معاملات الٹے پڑ جائیں گے۔ وہ سیکیور رہنے کے لیے غیر ضروری اقدام کرے گا۔ اس کے دماغ میں ہوگا کہ اگر میں ایسا نہ کروں فلاں کام تو مجھے نقصان ہو جائے گا، کام کاروبار میں، نوکری میں اور رشتہ داری میں، محبتیں نفرتیں وہ ڈسٹرب ہوں گی۔ تو وہ غیر ضروری کام، غیر ضروری اقدامات کرتا ہے جو کہ شیطان کے بہکاوے کے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی زندگی کا طریقہ ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں اپنے محفلوں میں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے پاس مال متاع ہی نہ ہو اتنا کہ آپ کو ہلکان کیا جا سکے، اس سے متعلق کوئی وسوسہ پیدا ہو۔ اب برنگنگ ہی ایسی ہو کہ روپیہ پیسہ، منافع، مال متاع اور ضرورت سے زیادہ کسی کے لیے محبت، حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت جو کہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ویسی محبت آپ کسی بندے کے لیے رکھ لیں، بچے کے لیے، بچی کے لیے، بیوی کے لیے یا والدین کے لیے یا کسی بھی احباب کے لیے۔ اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ آپ کو وسوسے کا شکار کرے گی، آپ کے اندر خوف، غم، خدشے، پریشانی پیدا کرے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹیں گے۔ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ وسوسہ بھی شیطان دیکھ بھال کے ڈالتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو جو اس علاقے کے ہمارے رہنے والے، اب ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ شیطان کبھی نہیں ڈالے گا کہ جناب خنزیر کا گوشت کھایا جانا چاہیے جی، گوشت مرغی کا مہنگا ہو گیا ہے، گائے کا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، چلو جی خنزیر کا گوشت کھایا جائے یا کتے کا گوشت کھایا جائے۔ یہ وسوسہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کا شکار ہم ہوں گے نہیں، ہم یہ بات مانیں گے نہیں، ہمارے ایمان میں وہ ابھی کمزوری والی بات نہیں ہے اتنی کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں اور یہ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ وسوسہ، یہ خدشہ، یہ بات دماغ میں آئے گی نہیں۔ ہاں بڑے آرام سے تنگ دستی کی آ جائے گی کہ جی پیسے کم ہو گئے ہیں، یا بیماری کی آ جائے گی، یا دوستی یا دشمنی کی آ جائے گی، یا خاندانی فیملی کی سیاست آ جائے گی۔ بہت آسانی سے ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ بڑا کامیاب ہتھیار ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ نارمل روٹین سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہیں یا نارمل روٹین سے ہٹ کر کوئی بات سنی ہے آپ نے جو عام فہم نہیں ہے، یا مذکورہ انسان سے جس سے آپ نے کوئی بری بات سن لی ہے یا جس سے متعلق، اگر وہ روٹین سے ہٹ کر ہے، جیسا وہ بندہ نہیں ہے یا خاتون نہیں ہے، اور اس سے کوئی برائی منسوخ کر دی جا رہی ہے یا آپ سے، تو اس میں شیطان کی انوالومنٹ ضرور ہے، اس میں شیطانی خدشہ، شیطانی وسوسہ اور شیطانی بہکاوا ضرور شامل ہے کسی بھی انداز میں۔ تو اس پہ پناہ مانگنی چاہیے اور فیصلے سے پہلے، نتیجہ نکالنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ چھوڑ دیجئے تاکہ وہ مائل ہو جائیں اسی کی طرف، ان کے دل وہ جو نہیں ایمان لائے آخرت پر، اور تاکہ یہ پسند کریں اسے اور کرتے رہیں وہ گناہ جو اب تک وہ کرتے رہے۔ یعنی برائی پر مائل، برائی پر آمادہ لوگ جو کہ ایمان پہ نہیں آنے والے، ان کے ساتھ بحث کریں گے تو اور وہ برائی میں بڑھتے جائیں گے، گالی گلوچ برت رہیں گے، مار پیٹ پر آ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کی برائی کی طرف ہی مائل رکھا رہنے دیا جائے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے سوا کیا میں کوئی تلاش کروں کوئی اور منصف، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف مفصل کتاب۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور وہ بھی حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اس کا قرآن شریف کا اور یا ہدایت کی کوئی بھی بات جو دیگر انبیاء علیہ السلام سے منسوب ہیں، جو دیگر صحائف کی باتیں یا حق سچ کی بات،
سچ کہی ہوئی بات، احادیث مبارکہ یہ انسان کی کیونکہ فطرت کے عین مطابق ہوں گی، اس لیے پتہ ضرور چل جائے گا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، یہ ہدایت کی ہی بات ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور مکمل ہو گئی ہے آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتوں کا، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ تو اگر اطاعت کرنے والے اور تو اگر اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہے تو وہ تجھے راستے سے اللہ کے بہکا دیں گے، اور وہ نہیں پیروی کرتے سوائے اتباع ظن کے، اور وہ اندازے ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم نے پہلے بھی محفلوں میں کئی بار ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اندازے لگانے کو، تخمینے لگانے کو اور خود ہی سے نتیجے اخذ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ڈیموٹ کیا ہے ہمیشہ۔ کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ ظاہری آنکھ سے جب کچھ دیکھیں گے یا ظاہری علم سے کچھ دیکھیں گے تو تصویر کچھ نظر آئے گی، لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، چاہے وہ آپ کو پسند آئے چاہے پسند نہ آئے۔ کئی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نظر آئیں گی اور وہ آپ کی دل پسند نہیں ہوں گی، آپ کا دل نہیں مانے گا کہ میں اس پہ عمل کر جاؤں، لیکن وقت امتحان کا وہی ہوگا۔ اگر وہ کتاب سے اللہ کی سچی ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، عمل آپ کو اسی پر کرنا ہے۔ میں نے جیسے ایک چھوٹی سی مثال پہلے بھی اس کو چھوٹا سا حصہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جو کئی بار ہم نے پہلے بھی یہاں ڈسکس کیا ہے، اور آپ نے قریش کے سرداروں میں یا قریش کے جو لشکری تھے ان میں 100 اونٹ تقسیم کرنے شروع کیے، 100 اونٹ، اور وہ اونٹ تو اتنے تھے نہیں کہ جی سب کو برابر ہوتے، مجمع تو بہت بڑا تھا لشکریوں کا، فوج کا۔ تو ان میں سے ایک ایسے ہی اعتراض آ گیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی یہ آپ عدل نہیں کر رہے، ایسے تو یہ کسی کو بھی پورا نہیں ہوگا، یہ تو تقسیم برابر ہونی چاہیے، یہ برابر تقسیم تو نہیں ہے 100 اونٹ اگر آپ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل تو میں ہوں، جو میں کرتا ہوں وہی عدل ہوتا ہے۔ اب اگر اس معاملے کو آپ ظاہری آنکھ سے لیں گے اور عقل سے لیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ جناب نعوذ باللہ یہ عدل کے خلاف ہی تھا، ایسے تو اونٹوں کی تقسیم ہونی نہیں چاہیے۔ آپ کریں تو کیسے کریں گے؟ آپ تو ایسے ہی کریں گے نا، برابر ہی بانٹیں گے، یا دو تین آدمی کو کہیں گے بھائی 3 آدمی ہیں، آپ کے حصے میں 1 اونٹ آیا ہے، آپ اس میں برابر کی تقسیم لے کر آئیں گے۔ ورنہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جی اگر ایسا نہ ہوا تو لوگ اعتراض کریں گے اور کہیں گے جی ہمیں تو ہمارا حق ملا ہی نہیں، کئی رہ جائیں گے، بہت سارے رہ جائیں گے۔ ایسے بے شمار اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی اپنے معاشرے میں اور احادیث میں بھی، قرآن شریف میں بھی، کہ جو دل پسند بات نہیں ہوگی، جو کہ اپیلنگ نہیں ہوگی، جو کہ آپ کو ظاہری آنکھ سے نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کی گہرائی کیا ہے، لیکن عمل تو اسی پر کرنا ہے، دین تو وہی ہے۔ میں نے بھی عورتوں کی مثال جیسے پچھلی محفل میں بھی کہ عورتوں کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ ہے قرآن شریف میں، جو عورتوں کی پسند کے بالکل خلاف ہے، ہمیشہ رہے گا، ان کو کبھی پسند نہیں آئے گا، تعدد ازواج کا۔ تم شادیاں کرو 2 3 4 مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن شریف میں، جو اس کے سرکمسٹینسز بھی ایسے ہی تھے، آپ کے حالات ایسے ہی تھے کہ خواتین کی بیوہ اور یتیم مسکین بچوں بچیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈھیر غلام اور ڈھیر لونڈیاں آزاد ہو گئے، ان کے وہ مشرکین آقا جو تھے وہ مارے گئے، اور وہ غلامی کا کانسیپٹ تو پھر اس سینس میں رکھا نہیں جا سکتا تھا جیسے کہ جہالات کے دور میں، مشرکوں کے دور میں تھا، لیکن آپ اس نظام کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ کفیل آپ ہی ہوتے ہیں۔ غلام یا لونڈی جو آپ نے خرید رکھا ہے 10 20 50 وہ ایک ایک گھر میں موجود ہیں جو آپ خرید کر لائے ہیں مختلف موقع پر۔ اگر آپ کہیں کہ جی آج سے آپ آزاد ہیں اور انسان کی خرید فروخت تو بڑا مکروہ سا عمل ہے اور یہ ختم کر دیا جائے، تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ نہ وہ بیچارے پڑھے لکھے ہوں گے، نہ وہ ایسے کوئی خوش شکل ہوں گے، وہ تو مس یوز ہی ہوگا، دھکے پڑیں گے، بھوک پیاس کا شکار ہوں گے، بدکاری کا شکار ہوں گے، زیادتی اذیت کا شکار ہوں گے۔ تو
ظاہری آنکھ اس کا فیصلہ ایسے نہیں کر سکتی جو کہ آپ کہیں گے کہ جناب علی یہ تو انسانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اگر انسان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے انسانیت کے خلاف ہے۔ تو ظاہری آنکھ اتنی سخت اتنی طاقت نہیں رکھتی، ظاہری دماغ، کہ وہ ان چیزوں کی گہرائی بھی ایک دم ہی ڈھونڈ لے، اس پہ غور غوش کرنا پڑے گا بہت مشکل سے، اور وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو نتیجے پر پہنچیں گے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والا کون ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے مفصل بیان کر دیا ہے اس چیز کو جو تمہارے لیے حرام ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، یہ ایک مخصوص حالات میں کچھ رہتے ہیں جو کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی، حرام یہ فلانی چیز کا گوشت حرام ہے، جیسے مردار جانور کا، یہاں پہ جو زیادہ تر تذکرہ ہے وہ مردار جانور کا ہے۔ یا آپ جنگل بیابان میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو اس میں کچھ ایسے جانور ہیں جن کو شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اب ایسے تو ٹریول نہیں تھے نا جیسے آج کل ہو رہے ہیں آسان قسم کے، یہ بند کر دو بیٹا، ادرک بیچتا جائے گا، یہ تو ادرک ٹماٹر نہیں بکیں گے بھائی۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پچھلے دور میں بڑی سخت تھی، خاص طور پہ مسافرت۔ آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور 6 مہینے سفر کرنا ہے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے یا ایون پیدل ہی، اور کھانے پینے کا کون سا اہتمام تھا، کون سے مسافر خانے تھے، بہت مشکل حالات، بڑے سخت، تو اس میں جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو موت کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بھوک پیاس سے مارا جائے۔ تو اس میں کچھ رعایتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں کہ جی تم اتنا اس میں سے کھا پی سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، لیکن جو بندگان خدا تھے، جو صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ ان چیزوں کے، ان رعایتوں پہ بالکل تکیہ نہیں کرتے تھے، وہ ایسی چیزیں بھی سخت ترین حالات میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ جیسے میں ابھی آج ویسی بات آ رہی تھی دن میں بھی کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی نا، میں وہ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، بہترین آدمی ہے اور مجھے بہت پسند ہے، بہت گریٹ آدمی، تو ظاہر مالدار آدمی، پیسے ٹھیک ہے ان کے پاس، زمین جائیداد ٹھیک ہے، اور گاڑیاں شاڑیاں بہت اچھی ہیں ان کے پاس، کام کاروبار بھی اچھا سب ہے۔ تو وہ ایک بڑی اچھی گاڑی میں سے اترے نا، وہی بڑی V8 ٹائپ کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں جیپیں، تو وہ اینکر جو تھا اس نے یہ سوال کیا کہ جی آپ یہ اتنی لگژریس گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو شرعاً کیا اس کی اجازت ہے؟ جی بالکل ہے، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گھوڑا استعمال کیا ہے اور بہترین اونٹ پر بھی سواری کی ہے اور خچر پر بھی سواری کی ہے اور گدھے پر بھی سواری کی ہے، تو جیسے بہترین گھوڑے کا استعمال ہے اسی طرح اچھی گاڑی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو شرعاً یہ بالکل ٹھیک توجیہ ہے، یہ لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ یہ الگ سوال ہے کہ آپ نے وہ بہترین گھوڑا اس وقت کیوں نہیں بیچ ڈالا جبکہ غزوہ خندق ہو رہا تھا، 1 مہینے کا فاقہ تھا، برے حالات تھے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، تو آپ اپنا وہ بہترین گھوڑا بیچ ڈالتے اور ضرورت پوری کر لیتے۔ کیا اس وقت بھی گھوڑا تھان پر ہی بندھا ہوا تھا؟ ہے جی، سوچنے کی بات ہے، سوچنا چاہیے اس میں کہ وہ آپ نے کتنے عرصے وہ لگژریز استعمال کیے، کتنا عرصہ آپ کے استعمال میں ایسی چیزیں رہی ہیں، اور زیادہ زندگی جو ہے آپ کی، زیادہ زندگی وہ کیسے آپ نے گزاری ہے، آپ کا اوور آل امپیکٹ کیا تھا، آپ کی سنت کیا ہے اوور آل۔ اگر آپ ضرورت مند دیکھتے ہیں تو آپ اس کا کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنا بہترین گھوڑا کہتے ہیں اس کو تو اندر لے جا کر باندھ دو، اس کو چارہ چارہ کھلاؤ، غریب آدمی کے لیے لیا بھائی 2 روٹیاں پرانی سوکھی اٹھا کر، کیا ایسا ہوتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنا چاہیے، ورنہ توجیحات لاجکس تو آپ کو ہر جگہ مل جاتے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ اس کی
توجیہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور توجیہ مل جاتی ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں، قرآن اور حدیث سے آپ ڈھونڈ لائیں گے، آسانی سے مل جائے گی۔ لیکن جو صاحب سلسلہ لوگ ہیں، جو داخل سلسلہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب علی ہم بابا فرید کے سلسلے میں ہیں، یا مودود صابر کے سلسلے میں، یا خواجہ محبوب الہی کے سلسلے میں، یا حضرت مینائے پیر کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اس طرح کی رعایتیں نہیں لے سکتے، چاہے ان کو رعایت ملتی بھی ہو، وہ یہ رعایت نہیں لے سکتے۔ ان کو تو وہی کرنا پڑے گا جو بظاہراست حضور پاک نے کیا ہے اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ان کو وہی دیکھنا پڑے گا کہ اصل سنت کا اوور آل امپیکٹ کیا ہے، شروع سے آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطلب کیا نکلا ہے، آپ کا طرز حیات کیا ہے۔ آپ نے یقیناً پسند کی خوبصورت چیز، خوشنما چیزیں، ہر چیز، گھوڑا بہت پسند رہا، اونٹ خوشنما خوبصورت پسند رہے آپ کو، لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری کمیونٹی کے اندر بھوک ننگ بڑھ گئی ہے، تنگ دستی کا ہے، راج ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، کپڑا لتا نہیں ہے، تو کیا اس وقت بھی آپ کے لیے اپیلنگ تھی یہ ساری لگژریز؟ کیا اس وقت بھی آپ انہی کی ڈیزائر رکھتے تھے؟ یہ سوچنا ضرور پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی، ہم اس کو، میں اور آپ دونوں مل کر اپنے اوپر حرام قرار نہیں دے سکتے۔ قرآن شریف میں آ گیا نا، آپ اس کو حرام سوچے بھی نہ، یہ بالکل گناہ کے مترادف ہے۔ حلال کو حرام قرار دے دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے حرام کو حلال قرار دے دینا، دونوں ایک دوسرے کے برابر۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس پر جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، اس کے کھانے پینے میں تمہیں کیا شک ہے؟ مجبوری ایک الگ چیز ہے، اور یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، جو حد سے بڑھتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو نام آ جاتا ہے، طارق جمیل صاحب کا نام میں نے ایسے کرٹیسائز کرنے کے لیے میرے ذہن میں وہ ایسی پتہ نہیں کیوں غلط سی مثال آ گئی کہ آج کے دور میں ایسا آپ کو مل جائے گا۔ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، نیک آدمی ہے، تو اس کے نیکی میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس کی وہ تو دل سے ہی نماز پڑھتا ہوگا، اس کی شکل پہ لکھا ہوا نا کہ یہ دل سے نماز پڑھ رہا ہے، شکل سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کوئی جو تصویر جو پڑھ رہا ہے یہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، یہ صحیح پڑھ رہا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے۔ ہاں وہ دکھ اس وقت ضرور ہوتا ہے کہ جناب علی عام آدمی کا بیڑا گرک ہے، آپ 2.25 کروڑ کا جہاز چارٹر کرا کے 27ویں شب حرم مدینہ میں گزار رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں ننگے پیر۔ تو یہاں تضاد آ گیا ہے، اب آپ نہ مانیں اس کو، لیکن وہ کہیں گے جی مجھے تو کسی نے گفٹ میں وہ پیکج دے دیا تھا، تو اللہ کرے ایسے دوست سب کو مل جائیں، سب کو مل جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ تو بڑی ہستیاں ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کون بیان کر سکتے، صحابہ کرام کو کہاں ڈسکس کریں گے آپ، ہمارے تو منہ ہماری زبانیں اس لائق کی۔ میں پرانا وہ میجر عزیز بھٹی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کا ڈرامہ، وہ 6 ستمبر والا نا ڈرامہ نشان حیدر بنایا، اس میں بھی ایک سین ہے اسی طرح کا۔ میجر صاحب وہ فارورڈ لگے ہوئے ہیں بارڈر پہ، اور ان کے لیے نا ان کا ایک سپاہی وہ کھانا لے کر آتا ہے، سر حلوہ پوری لایا ہوں۔ اچھا واہ بھائی کمال ہو گیا۔ وہ کھانے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں باقیوں کے لیے بھی لایا نا، کہتے ہیں نہیں سر آج تو آپ کے لیے ہی لایا ہوں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار یہ پھر وہی لے آؤ جو لنگر میں پکا ہے، جب سب کے لیے لاؤ گے نا پھر میں بھی کھاؤں گا۔ بڑا آدمی پہ بڑا ہی ہوتا ہے جی، اس کو سکھانا نہیں پڑتا، اس کو تربیت ہی نہیں پڑتی، لاؤ جی میں آپ کو تبلیغ کروں آپ نیک ہو جائیں۔ وہ نیک اندر سے ہوتا ہے، وہ اس میں ایک مردانہ طاقت ہوتی ہے، وہ کمال ہی ہوتا ہے، خود سے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس میں ہدایت ڈال دے۔ تو بھائی صاحب نے نہیں کھایا، وہ اگلے دن وہ پھر کہتے ہیں کہ جی آج میں سب کے لیے لایا ہوں، حلوہ پوری بھیجا لاہور والوں نے۔ یہ بارڈر پہ لگے تھے، دیوانے ہو گئے تھے سارے 65 کی جنگ میں، وہ کھڑے ہو گئے تھے سارے کہ جی ہم لڑائی کریں گے، تو فوجی ان کو روکتے تھے کہ بھائی بارڈر پہ بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہی رہیں۔ تو یہ جناب کمال آدمی تھے، کھڑے تھے، اب انہیں پتا تھا کہ اگر سب کو کھانا ملے گا تو میں کھا سکتا ہوں، ورنہ افسر کھا رہا ہے ماتحت نہیں کھا رہا، تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ پھر تو وہ معاملہ ختم ہو گیا نا، جس کے لیے آپ جس نام پہ کھڑے ہیں، جان لے رہے ہیں، بارڈر پہ آپ جان لیتے ہیں نا دوسروں کی، قتل غارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھر بھی انڈیا کی فوج ہے اگر،
یا اسرائیل سے آپ لڑ رہے ہیں یا کسی اور دشمن سے لڑ رہے ہیں، وہ بھی اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. ان کا بھی فوجی وردی پہنی ہوئی ہے، وہ بھی جذبے سے آ رہا ہے، اس کے بھی سینٹیمنٹس ہیں. وہ ہر مہادیو کر کے آ رہا ہے یا وہ وائے گرو جی کا خالصہ کر کے آ رہا ہے اور آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے آ رہے ہیں. فرق صرف آپ کی سوچ میں ہی ہوتا ہے، سوچ میں، کہ آپ محض اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا زمین کے لیے کر رہے ہیں یا ذاتیات کے لیے کر رہے ہیں، میڈل کے لیے کر رہے ہیں. اگر ذہن میں سوچ آ گئی ہے تو معاملہ بدل گیا ہے. پکڑ تو کوئی نہیں سکتا نا، اندر کا حال کون پکڑ سکتا ہے؟ اندر کا حال نہیں جانتے آپ. اندر کا حال تو اللہ سے ہے اور اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ سے آپ کا اندر کا حال نہیں چھپا ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. توجیحات آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ کو کلین سوئپ مل جاتا ہے، آپ کو ایزی ایگزٹ مل جاتا ہے، آپ نکل سکتے ہیں. ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہی مل جائیں گے، بھاگ سکتے ہیں، آپ بھاگ جائیں. جیسے میں قرآن شریف کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جہاد پر جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عذر پیش کیا، جی ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا مت جائیں، کوئی حرج. وہ بنا رہے تھے بہانہ، مسئلہ نہیں تھا، وہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو قرآن شریف میں اس کا ذکر آ گیا کہ یہ فراڈی ہیں، میں جانتا ہوں انہیں کہ یہ جہاد سے کتراتے ہیں. کچھ وہ صحابہ کرام کو جو ولنگلی جانا چاہتے تھے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور جہاد پر جانا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے چھوڑ کر جاتے تھے کہ بھائی عورتیں اور بچے ہیں، آپ یہاں پر بھی تو رہیں، ذمہ دار آدمی چاہیے، آپ یہاں رہیں. تو انہیں روک دیا جاتا تھا کہ آپ جہاد پر ہمارے ساتھ نہیں جا رہے. اب دونوں صورتوں میں جہاد پہ نہ جانے والوں کا ذکر ہے نا. بات ہے صرف نیت کی، بات ہے صرف سوچ کی. تو وہ اب معاملہ ایک اور ہے، وہ مجھے بتانا ہے کہ وہ بھی ہوگا نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے بتانا. تو اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ تو جلدی ہی سزا دی جائے گی انہیں اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس جانور سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کہ اس کا کھانا تو نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کا کہنا مان لو، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. بڑی ہی واضح بات ہے، بڑی ہی واضح بات ہے. آج صبح بھی میں یہی تقریباً بات کر رہا تھا کہ قرآن شریف میں جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا بہت کافی ہے. غیر ضروری تفصیلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، غیر ضروری تفصیلیں کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کتاب سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو دوسرا کوئی راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ عربی لینگویج سیکھیں، عربی زبان سیکھیں، اور عربی زبان نہ صرف سیکھیں بلکہ طرز معاشرت سیکھیں. وہاں کیا محاورات استعمال ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو محاوراتی طور پہ رائج ہیں زبانوں میں، کلچر سیکھنا پڑے گا. 6 مہینے 8 مہینے 1 سال آپ اپنی زندگی میں سے اگر نکال دیتے ہیں اور آپ ایک لینگویج سیکھتے ہیں تو کوئی انوکھی بات، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو. اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے، اب میں کمال کی بات کر رہا ہوں، ہمارے کچھ دوست ہیں، آپ جیسے آپ باہر سے ہو کر آئے ہیں سعودیہ سے، عربی جان لیتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شہزاد بھائی سے بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ قرآن شریف تو آپ کو خاصا مطلب آسان ہو جائے گا پڑھنا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ڈفرینٹ عربی ہے جو ہم وہاں بولتے ہیں، وہ اسپوکن عربی ہے، قرآن شریف والی عربی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بہادر آدمی نا، بہادر آدمی تو انہوں نے بہادر بات کر دی، یہ نہیں کہا الحمدللہ جی ہم سارا آ گئے، ایسی بات نہیں. وہاں عربوں میں بھی آپ کو عربی زبان بولنے والا ایسا مل جائے گا جس کو قرآن شریف کا علم نہیں ہے، نہیں. اور حضور پاک کے دور میں ایسا ہی تھا، عربوں پہ ہی نازل ہوا نا. عربوں کو ہی عربی پڑھانا ایک عجیب بات تھی، لیکن پڑھانی پڑی، بتانا پڑا، اور اس میں اعتراض آیا اور نئی بات سمجھ آئی. پھر بھی عربی تو وہ جانتے تھے. تو آپ نیت کے ساتھ جب کتاب کے علم کو سیکھنے کے لیے، قرآن شریف کے کچھ ہدایت دینے کے لیے آپ عربی زبان، عربی لینگویج سیکھیں گے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس وقت جو آپ کو کتاب میں بات سمجھ آئے گی وہ کافی ہوگی.
آپ کو ٹھیک ہے، علماء حضرات نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اور انہوں نے بے شمار تفسیریں لکھی ہیں، اس میں بہت ساری شان نزول اور یہ وہ سارا کافی ساری محنت ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ سر آنکھوں پہ سارے سب کو بڑا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، لیکن انہوں نے یقیناً اپنی معلومات سے ہی لکھا ہوگا، اپنے ذہن سے لکھا ہوگا. وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے، بہت تیزی سے. میں آپ کو یقین کریں، ابھی گیا نا میں وہ ادھر انسٹیٹیوٹ، تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی ہوئی ہے اور بڑا عرصہ میں نے ان پریکٹیکل میرا ایکسپیرینس ہے کمپیوٹر فیلڈ کا، تو کوئی میرے جاب کا بندوبست ہے یہاں پہ، میں یہاں پڑھانا چاہتا ہوں. تو وہ تیز آدمی تھا، پرانا ینگ لڑکا ہے، کوئی 22-25 سال کا جوان ہے، وہ ان کو پڑھاتا ہوا. تو اس نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ وہ بات نہ کریں، میں تو پروفیشنل ہوں، مجھے آپ پروفیشنلی بتائیں کہ آپ کو کمپیوٹر میں کیا آتا ہے. میں نے اس کو کچھ چیزیں گنوائی. اس نے کہا جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ بہت پرانی بات ہے، ہم اب کچھ نیا کرا رہے ہیں، ہم یہ 10-20-50 چیزیں اس نے مجھ سے بتا دی، پوچھ لی آپ کو یہ آتا ہے یا؟ میں کہا مجھے نہیں آتا. پتہ چلا کہ جی میں اس وقت سڑک پر کھڑا ہوں، نئی معلومات میرے ہاتھ سے بہت پہلے نکل چکی ہے، بہت تیز ہو گیا ہے معاملہ. میں نے 97 میں کہیں جا کے گریجویشن کی طرف ہاتھ ڈالا ہے کمپیوٹر، 97 کدھر 2021 کدھر. یہ 15-18 سال میں 20 سال میں بہت تیز تبدیلی آئی ہے معلومات میں، بہت تیز. قرآن شریف میں تو تبدیلی نہیں آتی، ظاہر بات ہے، وہ تو ازل سے اب تک ایک ہی بات ہے. انسان میں تبدیلی بہت آتی ہے، انسان کے شعور میں، معلومات میں تبدیلی آتی ہے. آپ کو وہ سیکھتے رہنا پڑے گا اور آپ کو معاشرت کو سمجھنا پڑے گا کہ جی معاشرے میں کیا چل رہا ہے. اب جیسے وہ لطیفے نہیں ہم وہ پہلے کرتے تھے، ابھی چائنیز لینگویج میں بھی ہم یہی کر رہے تھے. کچھ انہوں نے کیا آج کل وہ گوگل ہے نا، آپ کو پتہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے کمپیوٹر. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس سے بھی ہیلپ لائن لے سکتے ہیں، لیکن بھائی اس میں یقین مت کرنا. اگر آپ چائنیز کوئی لکھے نا کوئی سینٹینس اور اس کو کمپیوٹر سے کہیں کہ جناب ٹرانسلیٹ کر دو، تو وہ ایسی ٹرانسلیشن کرے گا جو کمال ہوگی، مزہ آ جائے گا. انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جی. اب وہ آپ جیسے ہم وہ مائیکل نہیں کہتا تھا جی وہ ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے لفظ اب پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا. تو اگر آپ کمپیوٹر کو کہیں ٹرانسلیٹ کریں تو کہے گا ناؤ دا لیف ول واک، ہے جی. تو وہ تو وہی کہے گا نا جو آپ نے اس سے پوچھا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوگا، لیکن اب پتہ چلے گا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. درخت کا فرق بہت ہوتا ہے. تو معاشرت سیکھنی پڑے گی آپ کو اس کلاس پہ جانا پڑے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ آپ کو جتنا شعور دے دے، جتنی کتاب کا علم آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ آپ کو دے دے گا. غیر ضروری تفصیلیں، غیر ضروری تشریحات اور آیتوں میں نقطے نکالنا بندہ خدا کا کام ہے، وہ علماء حضرات کا کام ہے. وہ بڑے شدمت سے زور سے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کرتے رہے، بہت اچھی بات ہے. ہوتا یہی ہے کہ اس کا معنی مطلب نہیں نکل پاتا. جب آپ ذی شعور لوگوں میں بیٹھیں گے، ابھی یعنی میں جو اس وقت جو اسٹینڈ کرتا ہوں، میں بالکل یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں ایک راہ چلتا آدمی ہوں، بالکل معلومات کے حساب سے. اس لیے کہ آپ جب پاکستان سے تھوڑا سا بھی باہر جائیں گے نا، اپنے اس ریجن سے ذرا سا باہر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا معلومات کدھر چلی گئی، لوگ کہاں جا چکے ہیں دنیا کے معاملات میں، ایجادات میں، معلومات میں. ایون باتھ روموں کا استعمال ہمارا کچھ ہے، ان کا کچھ ہے. ہم تو وہاں ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے ڈھونڈتے رہیں گے کہ بھائی فلانا بٹن دبائے گا تو کیا رزلٹ آئے گا. آپ نے دیکھا ہی ہے وہ ہمارے ہم نے تو چلو زندگی میں کچھ چھوٹا موٹا پہلے وہ ایسکیلیٹر اور لفٹ استعمال کی تھی نا، لیکن آپ نے دیکھا باہر جا کر پاکستان سے ایسکیلیٹر کا استعمال لوگوں کو نہیں آتا. آپ کو لفٹ کا بٹن دبانا نہیں آتا، دروازہ کیسے کھلا ہے، کیسے بند ہوگا، کون سے فلور پر جانا ہے، وہ لوگوں سے ہی ہیلپ لیتے ہیں کہ جی بٹن دبا دو، ہم نے فلاں جگہ. ہیلپ لیس ہو جاتا ہے آدمی. بہت تیز معاملہ ہو رہا ہے، بہت تیز معلومات بدل رہی ہے. اس میں اگر آپ بیسک سیکھیں، بنیاد پر آ جائیں، اور کتاب کا جو بنیادی لینگویج ہے وہ عربی ہے، اگر آپ وہ سیکھ لیں گے تو کتاب کا علم کافی حد تک آپ بولڈ ہو جائیں گے، کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے. اس میں بھی آپ ساری زندگی، میرا مشورہ یہی ہے کہ ہمیشہ یہی سمجھیں کہ جی میں طالب علم ہی ہوں. حتمی بات سمجھ آنا، کوئی دعوے دار ہونا بڑے بے وقوفی کی بات ہوگی کہ میں کہوں جی مجھے عربی آ گئی ہے اور میں قرآن شریف 20-30 سال پڑھ چکا ہوں اس لیے مجھے سارا سمجھ آ گیا. بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائی، بہت غلط سوچ ہے. یہ تو بالکل
اتنی کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ میں سارا علم جانتا ہوں. قرآن شریف میں تو اس کے الٹ لکھا ہے جی. قرآن شریف میں وہ لکھا ہے کہ تم ایک وقت آ جائے گا تمہارے اوپر ساری معلومات جان لینے کے بعد تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ تم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. اب میں آج دن میں بھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب سیکھنے کا عمل ہے، بہت مختلف. عام آدمی کا تو یہ پکا ہوا حلوہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہے اٹھا کر کے آپ پی لیں گے. اب تو ایسے ہی ہے نا. وہ داخل سلسلہ بھی ہو نا، تو وہ کس لیے داخل سلسلہ ہوتا ہے؟ قوالی سننے کے لیے کہ جی اتنے بڑی قوالی نہیں آواز آتی ہے جناب داخل ہو. قوالی کا بنیادی طور پہ براہ راست تو تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، تعلیم سے. صوفیہ کرام کی تعلیم تو ایک الگ چیز ہے. آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت کچھ، بڑی جان مارنی پڑے گی. صرف قوالی سن کر آپ کلندر ولی نہیں ہو جائیں. ہوا یہی ہے، قوالوں نے مطلب صوفیائی اور اولیانہ صفات وہ اوڑھ لی. اور وہ کچھ تو ہیں، وہ میں وہ دیکھ رہا تھا قوال پارٹی ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، کمال ہے ویسے، اسلام آباد کے، بڑے زبردست. ایسا گیٹ اپ ماشاءاللہ انہوں نے کیا ہوا نا کہ لگتا ہے بہت بڑے پیرانے الزام آ رہے ہیں. تو ظاہری گیٹ اپ دیکھنے والے تو امپریس ہو جائیں گے، اور وہ نام لے رہے ہیں قادریہ سلسلے کا. اور جب وہ دھبڑ 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 کرے گا اور وہ چڑیاں اڑ گئیاں طوطے اڑ گئیاں کرے گا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ قادریہ سلسلہ یہی ہوتا ہے، پیرانے پیر نے یہی کہا ہے اور یہی کرا ہے. کیونکہ وہ پروجیکٹ کر دے گا، وہ نام استعمال کر رہا ہے قادریوں کا، وہاں بات خراب ہو جائے گی، تباہی لگ جائے گی. اور وہ ہو رہا ہے بڑے شد و مد سے، بڑی توجہ کے ساتھ اسی پہ کام ہو رہا ہے کہ جی گیٹ اپ بنا لو اور لگے رہو. اور بزرگوں کا نام لے لے کے آپ کالے کپڑے، آج میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہیں، اکثر پہنے تو پتہ نہیں کیا چکر ہے. کالے کپڑے آپ پہن لیں اور جناب علی مولا علی مولا علی کرنا شروع کر دیں تو آپ شادی 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 سارے شادی شادی شاہ صاحب شادی شادی. اب آپ جو فرمان مولا علی سے لگانا چاہیں لگا دیں، بسم اللہ. وہ تو بے شرمی پر مبنی بات ہے نا، جتنے بے شرم ہے لگا دیں آپ. بات تو آپ کی بدماشی کی ہوگی. نام آپ مولا علی کا لگا دیں، کون چیلنج کرے غریب؟ تو وہاں سے بالکل ہی سر دکھا دے گا نا، حضرت مولا علی کا نام آئے گا، کون اس میں آگے کیا کرے گا؟ پھنس جائے گا بیچارہ. تو یہ ہوگی بدماشی، یہ ہوگا فراڈ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑ دو، اندر کی بھی. تو وہ کرنا اسی طرح پڑے گا کہ آپ ہیلپ لیس ہو جائے کہ جی کہیں جی میں بالکل طفل مکتب ہو گیا ہوں، واپس زیرو معلومات ہو گئی ہے، یہ تو دوبارہ سیکھنے کا عمل ہے. اور حدیث میں بھی قرآن شریف کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں. تو تمام اہل زبان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھنے والا کون قرآن شریف؟ صحابہ کرام سے زیادہ سیکھنے والا کون ہے جی؟ براہ راست آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن شریف پڑھتے رہنا، ورنہ یہ تمہارے دلوں سے ایسے بھاگ جائے گا جیسے کہ اونٹ بھاگ جاتا ہے جس کا ایک پیر بندھا ہو اور تین کھلے ہوں، تو ایسے ہی نکل جائے گا. ایک ٹانگ کھلے گی اور یہ بھاگ جائے گا، یہ تو تمہارے سینوں سے اتر جائے گا. تو اس کو تو دہرائی کرتے رہنا، اس کو تو یاد رکھنا. ورنہ کیا ہوگا کہ عربی بولنے والا اور قرآن شریف اس کے لیے زیادہ مشکل ہے میرا خیال ہے جی. وہ تو مکسنگ کرنے کے لیے اس کے لیے بہت آسان ہے نا، تو اس کی تو مدر لینگویج ہے. وہ قرآن شریف کی آیت میں اپنے اگر کوئی دو چار لفظ ڈال دے تو بڑا اس کے لیے بہت ایزیلی وہ اپلیکیبل ہے. لیکن وہ صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کیا. وہ تو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور وہ اللہ کے کلام کو الگ رکھتے تھے. اسی لیے کہ وہ دل کی بات جو ہوتی ہے نا، جو دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ کمال ہوتی ہے. تو دل کے معاملات سیدھے کرنے ضروری ہے اور ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پہ علم و فن کے معاملے میں، علوم کے معاملے میں، خاص طور پہ مذہبی. دینی بحث تو بند ہی کر دیں، ضرورت نہیں ہے، وجہ ختم ہو چکی ہے دینی بحث کی. کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ، چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو، دینی بحث کا اب کوئی مطلب رہ نہیں گیا کہ آپ دینی بحث کریں. کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی کنونس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو آپ گھما پھرا کر اپنے مطلب پر لے آئیں. کوئی ایسی بات ہے. ہمارے ایک بڑے قریبی، اب معلومات بھی اور وہ ذہن بھی اب 36 چیزوں میں پھنسا ہے. تو کل ہم دوست پرسوں کسی کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت اچھے اور بڑے پیارے ہیں. اب وہ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میں نے ان کو تھوڑا سا وہ ریلیٹ کر رہا تھا عبد شمس کا. عبد شمس جانتے ہیں؟ عبد شمس کے دو بیٹے تھے، ہاشم اور امیہ، جن سے ہاشم سے بنی ہاشم چلا اور بنو امیہ. تو وہ سمجھے کہ میں حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں اور
بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی بات ہے. وہ بھی ایسے ہی ہے نا, حضرت اسماعیل کے بھی ہے اور حضرت اسحاق کا, وہ 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے, وہ سمجھے وہ بات ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بنو امیہ کے ہوتے ہیں. میں کہا نہیں, وہ مکس ہو رہی ہے بات, اس کو تھوڑا سا ریکال کریں. بنو امیہ کی میں تو بنی اسماعیل کی ایک سب کاسٹ کی بات کر رہا ہوں, ایک ان کے کلین کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹرائب ان کا ہے کہ اب شمس کے 2 بیٹے تھے, بنو ہاشم سے نکلا ایک ہاشم اور ایک امیہ, اور یہ دونوں فیملیز لڑاکے تھے اور لڑتے رہتے تھے آپس میں. یہ ان کی ہسٹری میں تھا. اسلام سے پہلے بھی لڑتے تھے, اسلام قبول کرنے کے بعد بھی لڑتے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے آج بھی لڑ رہے ہوں گے, اگر کہیں ہیں تو یہ لڑ رہے ہیں. لیکن وہ معلومات اور ذہن انسان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے اور وہ مس کیلکولیٹ کر لیتا ہے اکثر. اس لیے بار بار اس کو تصدیق کر لینا بڑا ضروری ہوتا ہے, بار بار اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے. میں کئی باتیں اب آج صبح میں نے جیسے بات کی مثال دینے کے لیے, ویسے میری مثال ٹھیک تھی لیکن وہ قرآن شریف کے حساب سے فرق ہے. اب جیسے ہم نے سورہ مرسلات پڑھی پچھلے ہفتے, مرسلات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے, اور مرسلات کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والیاں. ٹھیک ہے, مرسل سے رسالہ سے. اور اسی کانٹیکس میں نے ایک اور بات کی کہ جناب علی آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں ممتحنہ, اور اس کا جو مذکر ہوگا وہ ممتحن ہے, امتحان لینے والا, ایگزامینر. ممتحن عام یوز ہوتا ہے آج کل. ممتحنہ کا مطلب امتحان لینے والی, نارملی ایسے نکلتا ہے. لیکن قرآن شریف میں جو ممتحنہ کا لفظ آیا ہے وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے, ایسی عورتیں جن کا امتحان لے لیا جائے. یعنی نو مسلم عورتیں, دوسرے قبیلوں سے, عیسائیوں سے یا یہودیوں سے یا مشرکوں سے جو عورتیں آزاد ہو کر آ رہی تھیں جنگوں کے سلسلے میں یا تبلیغ کے نتیجے میں, حضور پاک کا سنا اور اسلام کی طرف آ گئیں اور اپنی فیملیز چھوڑی انہوں نے. تو ایسی عورتیں بہت ساری حاضر ہو جاتی تھی کہ جی ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں, وہ مرد تو ہمارے لیے اب فیملیز حرام ہے ہمارے لیے. تو اس میں ایک اور راستہ کھل گیا جاسوسی کا. ایسی عورتیں بھی داخل ہونا شروع ہو گئیں جو منافقین میں سے تھیں, ظاہری کلمہ پڑھ رہی تھی لیکن وہ آئی تھی جاسوسی کرنے کے لیے کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے معاملات ڈھونڈیں اور دشمن تک پہنچائیں. تو اس کے لیے کچھ قرآن شریف میں ریزروز آ گئے کہ جی ایسی عورتوں کو تھوڑا سا ایگزامن کر لیا کریں, تھوڑا سا ان کو اینالائز کر لیا کریں, بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ جی یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تھوڑی سی انکوائری کروا لیں. اس کے اوپر ہے ممتحنہ. تو وہاں اس کا مطلب نکل آتا ہے ممتحنہ کا کہ ایسی عورتیں جن کا امتحان لے لیا جائے, جن کا انالیسس کر لیا جائے, جن کو تھوڑا سا جانچ پڑتال کر لی جائے. تو اس کو تھوڑا سا بار بار ریوائز کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ ان میں فرق آ جاتا ہے. ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عرس سے متعلق اور قوالی سے متعلق. ظاہر ہے ہمارا یہ جو ایریا ہے پاکستان کا, یہاں پہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا یہی طریقہ ہے. بزرگوں کو ٹریبیوٹ اسی طرح پیش کیا جاتا ہے یہاں پر, اور اس میں شرن آپ اگر توجہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو خاصی لمبی بحث ہو جائے گی. آپ اس کو بس اتنا ہی رکھے تو کافی کہ یہاں پر بڑوں کو, بزرگوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے, مقالے پڑھے جاتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, ان کی مدح سرائی کی جاتی ہے, ان کے لیے کچھ شاعری کی جاتی ہے, ان کے لیے کچھ تعریفی کلمات لکھے جاتے ہیں, اور یہ آپ کا ایک جسچر ہوتا ہے, ایک آنر کا, کہ آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں. تو سالانہ عرس کے موقع پر بھی بس اتنا ہی ہوتا ہے. آپ اس کو اگر براہ راست ریلیٹ کر دیں گے عبادت سے تو پھر وہ بہت غلط ہو جائے. اسلامی غیر اسلامی سے کرتے وہ بہت غلط کر دیں گے آپ, کرنا نہیں چاہیے. یہ ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ہی طریقہ ہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز جہاں جا کے آپ نے اپنا مسکن بنایا اجمیر شریف میں, وہ جے پور جودھ پور کی بات ہے. اور یہ اس علاقے کے لوگ, ان کا جو ایک نظام ہے وہ گانا بجانا ہی ہے, میجورٹی میوزک کے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور گانا بجانے کا کوئی ان کا پریشانی نہیں ہے, وہ کرتے ہیں. وہ مندروں میں بھی کرتے ہیں, پارٹیاں مندروں میں بھی چلی جاتی ہیں.
وہ کسی بھگوان کا بھی وہ نام لے کر اسی طرح سے تڑ ڈھول بجا لے گا. اور یہاں پر جب دیکھے گا مزار میلہ لگا ہوا ہے تو وہ صوفیہ کرام اولیاء کرام کا نام بھی لے لے گا, حضور کا نام بھی لے لے گا. بنیادی طور پہ قوال کا وہاں پہ, یہاں تو قوالوں پہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, وہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ ان کا مذہب ہوتا ہے پیسہ. اچھا پڑھو پیسے ملیں گے, ریل ملے گی, بس کوئی بری بات نہیں ہے. وہ اپنا ایک آرٹ پیش کرتے ہیں اور وہ کو پیسے مل جاتے ہیں, کوئی ایسی بات. ہر چیز میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنا ان کا مذہب ہے, وہ اپنا حساب دے دیں گے خود. حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس بھی وہ ایسے ہی پیش ہوتے تھے, دیکھتے تھے 10 20 50 لوگ بیٹھے ہیں اور سبق ہو رہا ہے, درس ہو رہا ہے, تو یہ کہتے تھے کہ بھگوان ہم بھی یہاں پہ کچھ شیش نوائیں, کوئی تھوڑا سا حاضری کرے. تو وہ بڑے لوگ تھے, وہ کہتے تھے جی بسم اللہ آپ بھی کریں جیسے. تو وہ کچھ بجا لیا اور کچھ گا لیا, اور انہوں نے کچھ اٹھا کر لنگر ان کو دے دیا, خوش ہو گئے. لوگوں نے کہا جی بڑا مزہ آیا بھائی, آپ کی بات بھی بہت اچھی تھی. وہاں سے یہ ابتدا ہو گئی کہ جناب علی قوالی کا باقاعدہ رواج ہو گیا. تو اس میں بڑی بات ہوگی, معاشرتی ایک صنف ہے اور اس کو رائج کیا جا رہا ہے یا رائج ہو گئی ہے. اس میں بھی اگر آپ حد سے بڑھیں گے, اگر آپ غلط راستے پہ جائیں گے, غلط ہو جائے گا سیدھا. کلام کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, کلام میں مشرکانہ کلمات نہ ہو, کلام میں پاکیزگی ہو, طہارت ہو, اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا کسی اچھے شاعر کا لکھا ہو اور وہ سنا جائے اور اس کا رواج کیا جائے. اچھل کود کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیسے لٹا رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, بس فیشن ہو گیا آج کل, اور وہ ہو رہا ہے, وہ غلط ہی ہو رہا ہے, ہونا نہیں چاہیے. یہ تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر سننے والا کام ہے, تسلی سے طریقے سے سنیں اور دھات دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. فارسی کلام ہے یا عربی کلام ہے, اس کو سننے کی کوشش کریں. حافظ کا کلام پڑھا جا رہا ہے یا جامی کا کلام پڑھا جا رہا ہے یا مولانا روم کا کلام پڑھا جا رہا ہے, وہ بڑے لوگ تھے, بہت خوبصورت کلام کہا ہے. خواجہ امیر خسرو کا کلام ہے, بہت ہی اعلیٰ کمال کے آدمی تھے, بہت سیانے, بہت اعلیٰ بات کرتے تھے, بہت اونچی. حضرت ابو علی قلندر کا کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے, اور نصیب میں کیا انسان کے اچھا ہوگا, تو بہت ہی سیانے لوگوں کا کلام. تو آپ ان کو ضرور سنیں اور بالکل اس کا فیض اٹھائیں, فائدہ اٹھائیں, اپنی معلومات میں اضافہ کریں. لیکن سال میں اگر آپ کہیں کہ جی ایک ہی دفعہ قوالی کی محفل سے سلسلہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا, یہ ناممکن ہے, ناممکن, ایسا نہیں ہوگا. میں اکثر ایک بات مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ہے اور وہ کہے کہ جناب علی میں نے بننا ہے ڈاکٹر, لیکن میں بیچوں گا ٹماٹر, ریڈی لگاؤں گا, 5 سال ٹماٹر بیچوں گا, اور 5 سال بعد مجھے MBBS کی ڈگری چاہیے, اور وہ دعوے دار ہو, اور کوئی ایک ایسا ادارہ کھل بھی جائے کہ جس نے 5 سال ٹماٹر بیچا, 5 سال سبزی بیچی, 5 سال آلو بیچا, اس کو ہم ڈاکٹر کی ڈگری دیں گے. آج کل ہو رہا ہے ایسا, یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں, انہونی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے, اور اس کو آپ ڈاکٹر بنا دیں, تو بیسیکلی ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. تو کنفرم بات ہے, چاہے اس کو آپ 50 ڈگریاں دیں, وہ کہتا ہے ڈگری ہوتی ہے, چاہے اصلی ہو چاہے جعلی ہو, چاہے سبزی بیچ کر لیجیے. اب ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہو, کوالیفائڈ ڈاکٹر, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اور وہ کہے کہ جی اب میں پریکٹس نہیں کروں گا, میں ریڑھی لگاؤں گا, میں چھولے بیچوں گا, چنا جوڑ گرم بیچوں گا, تو بھائی اس نے بھی راستہ چھوڑ دیا. دونوں طرف ہی خرابی ہے. جو جس مشرب کا ہے وہ اپنے مشرب میں کامیاب رہے, بالکل ٹھیک ہے, اس پہ چلے گا, کامیاب ہے, چھوڑے گا ناکام ہوگا, چاہے جیسا بھی. تو سلسلوں میں تو بھائی بات اتنی ہے کہ اس میں تو سوائے ایک نمبر ہونے کے, دل کے سیدھا ہونے کے کوئی راستہ نہیں. جہاں دھوکے بازی آ گئی, جہاں فراڈ آ گیا, جہاں بناوٹ آ گئی, جہاں ڈرامہ آ گیا, بات ختم ہو جاتی ہے, کئی سال پیچھے نکل جاتا ہے, کئی سال. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو ایک نمبر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی عین فرامین کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا. اب یہ خاصا مشکل کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں بتا رہا میں آپ کو, لیکن پھر وہی عرض ہے کہ جو داخل ہو چکے, دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے, دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. بل دوسرا راستہ یہ کہ آپ نے MBBS کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا, لیکن آپ کہیں کتاب نہیں پڑھنی, ٹماٹر بیچنا ہے, تو داخلہ لیے رکھے آپ, رزلٹ نہیں آئے گا. رزلٹ تبھی آئے گا جب آپ کو جان مارنی پڑے گی. ڈاکٹر بننا آسان کام ہے, بہت پڑھنا پڑتا ہے بھائی, بہت مشکل کام ہے. ورنہ پھر 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی ڈگری پاکستان میں بک رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جگہ جگہ دکانیں کھلی ہیں, شور بڑا ہوتا ہے, لیکن چلتا یہ کام ہمیشہ ہے, چلتا کام ہمیشہ, ہر ادارے کا. وکیل بھرے پڑے ہیں عدالتوں میں, بیچارے کو اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی,
اس کو پریزنٹیشن ہی نہیں آتی. جج کو قریب کو سیدھا سادہ معصوم جج ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کروں اور بتاؤ نا فیصلہ کیا کروں. کئی جج ایسے ہیں, سیانے جج بھی دیکھے میں نے, بہت پڑھے لکھے اصلی 1 نمبر جج بھی, لیکن کئی جج ایسے دیکھے وہ کہتے ہیں اور کرنا کیے یار, 10 سے صحیح نا. وہ وکیل انہیں بتاتا ہے اور وکیل کو اس کا موکل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کروا دے, مکا ہو جاتا ہے. زیادہ تر تو کہتے ہیں آؤٹ آف دا کورٹ مک لو, نہیں تو دونوں کو جرمانہ کر دوں گا. دونوں پارٹیوں کو ڈرا دیتا ہے, مک جاؤ, جھگڑا مکاؤ, نہیں تو اب جیسے پولیس والے کرتے تھے نا پہلے, 2 لوگ لڑ گئے, لے گئے دونوں سے 20-20 ہزار روپیہ لے گئے, چلو بھاگ جاؤ, نہیں تو دونوں کو جیل میں بند کر. وہ دونوں ٹھنڈے ہوئے, آگے جا کے گھر جا کے پھر لڑتے ہیں. تو ایسا چل رہا ہے, بازار کھلے ہیں, دکانیں کھلی ہیں, کام ہو رہا ہے. لیکن آپ جب 1 نمبر راستہ اختیار کر لیں اور 1 نمبر لوگوں کا راستہ ہو جنہوں نے کبھی تبدیلی آنے نہیں دی ہے جی. میں آج دن میں بھی وہی بات دہرا رہا تھا کہ حضور بابا جی فرید الدین کے پاس وہ لنگر آ گیا جو ڈھیلے کا وہ سالن سا بنتا تھا اور وہ ابلا ہوا, اور اس میں نمک تھا. آپ نے جب چکھا اور نمک محسوس ہوا, آپ نے کہا اس میں نمک کیوں ہے؟ نمک تو ہماری گنجائش ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو نمک ہوتا نہیں, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کہاں سے نمکین ہوئے. تو حضور خواجہ محبوب الہی نے جواب دیا کہ جی یہ لنگر میں سے ہم نے تھوڑا سا بچا لیا تھا. تو آپ نے وہ نہیں کھایا, آپ نے کہا پھر یہ لنگر میں ہی ڈال دو, پھر یہ میرے کھانے کا, پھر یہ درویش کا کھانا نہیں ہے, ہمارا کھانا وہی ہے جو پھیکا اور سادہ ہو. تو معیار تو وہی رہے گا, لیول تو وہی رہے گا. 1 نمبر راستہ ہے تو وہی ہے, مشکل راستہ ہے. چلنا ہے تو کم از کم اس کو یس تو کریں, اس کو یاد تو رکھیں. میں تو بالکل اقرار کر چکا ہوں کئی کافی عرصہ پہلے کہ جی میں تو اس راستے کا بندہ ہی نہیں تھا شاید. یہ تو بڑا مشکل, بہت بڑے لوگوں کا راستہ ہے, عام آدمی کا راستہ نہیں ہے. یہ تو بڑا سیانا آدمی ہونا چاہیے, اس میں اس کا دل بڑا ہی پاکیزہ ہو تو وہ چلے گا. عام آدمی کا تو یہ کام نہیں. عام آدمی تو یہ تکیہ لگا ہوا ہے, بہترین بیٹھے, پنکھا چل رہا ہے, فرسٹ کلاس ویڈیو بن رہی ہے, بیٹھے حضرت صاحب پیر صاحب, یہ ہے مزہ, یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں گے, آپ اصل کی طرف جائیں گے, وہ بے رنگ اور بے بو ہے, بے ذائقہ ہے, اس میں کچھ پھل نہیں, نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی, دونوں ہی ہاتھ سے جاتے ہیں. آپ کہیں دین بھی نہیں ملے گا, تو میں کہہ رہا ہوں جی ہاں ایسا ہی ہے. یہ خرابی کا راستہ ہے بھائی صاحب, خرابی کا راستہ. مثال سناؤں آپ کو, مثال 100 دفعہ سن چکے, ایک ہی مثال سناتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کسی آتش کدے کے پاس جا رہے ہیں, اور آتش کدے میں بیٹھا ہوا ایک پنڈت ان کو نظر آ گیا, بڑا خوش رنگ خوشنما. تو خواجہ عثمان ہارونی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی جہنم میں جائے گا, یہ تو بڑا پیارا سا لگتا ہے, اس کو ہدایت ہو جائے, ایمان مل جائے. تو وہاں سے جواب یہی آیا کہ جی ہم نے تو اس کے لیے بے ہدایتی ہی لکھی ہے, اگر تم اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہو تو اس کی جگہ پیش ہو جاؤ, آگ میں تو ہم ڈالیں گے ہی ڈالیں گے, اس کو نہیں ڈالیں گے تو تم سامنے آ جاؤ. ہم نے کہا جی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بسم اللہ, اسے ایمان دے, میں آگ میں جلنے کو تیار. آپ نے وہ اپنا چولا اتارا, مریدوں کو چھوڑا اور جا کے آتش کدے میں بیٹھ گئے آگ کے سامنے. وہ کلمہ پڑھتا نکل گیا اور خواجہ عثمان ہارونی وہاں دھونی رما کر بیٹھ گئے آگ کے سامنے. اب شور مچ گیا کہ عثمان ہارونی مرتد ہو گئے, عثمان ہارونی کافر ہو, مرید چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن ان کے کمال کے چاہنے والے تھے خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, وہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے شیخ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, مجھے تو یہ واپس چاہیے, میں تو انہی سے سیکھوں گا اور انہیں ہدایت ہی ہو. بیٹھ گئے اور جب نہیں کوئی بنی تو پھر خواجہ عثمان ہارونی اٹھے, انہوں نے کہا بھائی یہ ماننے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جی اس کو تو ہدایت دے دی ہے, ہمیں بھی اجازت دے دے, ہم بھی جائیں اسی راستے میں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو اتنی آسانی سے ایمان چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے کسی کے لیے کہ اگر میری وجہ سے یہ جنت میں جا سکتا ہے تو میرے ایمان کے اور میری جنت کی کیا حیثیت ہے, میں تو دوزخ میں بھی جلنے کو تیار ہوں. یہ عام آدمی کا نہیں, یہ کیونکہ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اعتراض کی بات ہے نا کہ آپ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے, تو یہ دل والوں کی بات ہے, وہ ہی سمجھ سکتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں ہم کلام نہیں ہو سکتا, وہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. یہ ایسے نہیں ہے. اگر آپ کی لگاوٹ اتنی ہے, آپ کا تعلق بڑا قریبی ہے, تو یہ کوئی انوکھی بات ہے. آپ کی انٹریکشن ہو سکتی ہے, آپ کے اندر اتنا تڑ, اتنا حوصلہ ہو.
پھر ہو سکتا ہے. قیمت اس کی وہ بڑی مشکل ہے, بہت سخت قیمت ہوتی ہے, لیکن اللہ سے بندے کا رابطہ سب سے مربوط, سب سے مضبوط رابطہ ہے. اس میں جس کا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے, جس کا نہیں ہوتا اس کو غریب کو کیا سمجھائے, کیسے سمجھائے, ممکن نہیں ہے. یہ تو دل کے کام ہے. جب وہ ادخلوا فی السلم کافہ ہو جاتا ہے, پیچھے اس کا بچتا کچھ نہیں, وہ جناب علی کمال کا آدمی ہوتا ہے, کچھ اور رابطے کا ہوتا ہے. تو یہ کسی کو ایمان دلانے کے لیے, کسی کو ہدایت دلانے کے لیے اپنے ایمان کی کبھی پرواہ نہیں کرتے. تو ایسے ہی ہینڈز اپ سرنڈر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ مسئلہ نہیں. اور میں اس کی مثال آپ کو اعراف کی بھی دیتا ہوں, سورہ اعراف قرآن شریف سے, کہ ایسا ہی ہوگا. اعراف کا ذکر ہے قرآن شریف میں, اور اس کو تفصیل سے حضور پاک نے حدیث میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کا آرڈر ملتے ہی جہنم میں کود پڑتے ہوں گے, اور جہنم میں سے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر لے آئیں گے. ہے جی, ان کے پاس کچھ ایسے میڈیم ہوں گے کہ وہ جس میں بھی ایمان کی رمق دیکھیں گے اس کو کھینچ کر باہر نکال لیا کریں گے جہنم سے. یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کیوں جہنم میں کودے, بھائی یہ تو آگ ہے, یہ تو یوں ہے تو یوں ہے. وہ اللہ کے حکم کے اسیر ہوتے ہیں, وہ دیوانہ وار ہوتے ہیں. بادشاہ نے کہہ دیا کہ جہنم میں کود جاؤ, کوئی پرواہ نہیں. کرنا کیا ہے, کسی جہنمی کو باہر نکالنا ہے کہ جی ہم نکال کے لا سکتے ہیں, اجازت ہے, پھر نکال لاؤ. اس سے بڑی بات کیا ہوگی. وہ جہنم میں کودنے سے کوئی نہیں ڈرتے. بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں, عام آدمی ان کی سوچ نہیں سمجھ سکتا, ان تک پہنچ نہیں سکتا, ان کے ایمان نہیں سمجھ سکتے آپ. عام آدمی کیسے, وہ بیچارہ وہ جنت کو چھوڑے گا, اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. ویسے تو جنت ایسی کمال چیز ہے, بالکل نہ چھوڑے. ہے جی, لاکھ روپیہ بھی کہیں مل رہا ہو نا تو وہ مت چھوڑے, لے لے فوراً. میں تو یہی کہتا ہوں بھائی جو پیسے مل رہے ہیں لے لو. جنت کہیں سامنے ہو تو میں تو آپ کو کبھی نہیں کہوں گا آپ جنت چھوڑ دیں, سودا کر لیں جہنم کا, کہ آپ چلو جی میں جہنم میں جان دل تیار ہے. نہ اتنی ہمت کریں, اتنے حوصلے ہمارے نہیں, چیخیں نکل جائیں گی. وہ تو ہم تو جناب علی کوئی جیب سے خدا نہ خواستہ کوئی 100 روپے کا نوٹ نکل جائے, ہم غمگین ہو جاتے ہیں کہ جی 100 روپے کا نقصان ہو گیا. اگر کہیں جنت کا سودا ہو رہا ہو اور آگے جواب میں جہنم مل رہی ہو تو بڑا مشکل ہے. بندگان خدا نے کئی ایسے سودے کیے ہیں اپنی زندگی میں, بڑے لوگوں کے بڑے پیسے, بڑے سودے, بڑے کمال. تو وہ ان کے مرتبے ہیں اور ان کے حوصلے ہیں, عام آدمی کے حوصلے اتنے نہیں ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار روایتیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں صحیح حدیثوں سے, ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک نمبر راستہ ہی ہے یہ, اور اسی پر چلنا ہوگا. آخری بات یہ کہ اگر کچھ سیکھنا ہے اور اگر اپنی زندگی بنانی ہے اور نسلیں تارنی ہے سمجھ لیں, تو پھر مراقبہ ہی ہے. بہت ہی اکثر, بہت آسان کام. مراقبہ کریں, دھیان لگائیں, ارتکاز کریں. دھیان جتنا لگائیں گے, سارا سب کچھ چھوڑ دیں, فرض نماز کے بعد جو وقت ملتا ہے بس آپ مراقبہ کریں. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اکثر, اول آخر آپ کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا. ارتکاز کریں اپنی ذات پر, سیکھیں اور بیٹھک کریں, اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت زبردست کام ہے. تو جب کوئی آ جائے امتحان کی گھڑی بھی, تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. وہ ایسے نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں کسی نفس پہ اتنا تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اس کی وسعت نہ ہو, تکلیف ایسے نہیں دیتا. تو امتحان یا آزمائش درویشوں پہ, صوفیوں پہ آتی رہتی ہے. ہم لوگوں پہ تو خیر امتحان بھی نہیں آتا, ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں, لیکن جن پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. سب سے معتبر نام ہے, قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اب جب نمرود کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو رہا تھا تو نمرود نے کہا جی انہیں آگ میں ڈال دو, تو یہ بے فکر بے غم ہو کر آگ میں کود گئے تھے. کوئی بات ہی نہیں تھی, کوئی بات ہی نہیں تھی کہ آپ کہتے کہ نہیں آگ میں تو نہیں جاؤں. سوال ہی سمپل, آپ آگ میں چھلانگ مار دی, آپ نے کہا جی دین نہیں چھوڑوں گا, راستہ نہیں چھوڑوں گا, آگ میں جلا دیں. تو آگ نے آپ کو جلایا نہیں تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہا تھا. تو وہ امتحان میں ڈالتا ہے تو امتحان میں پکا بھی پورا بھی اتارتا ہے. وہ صرف آپ کی وہ دیکھتا ہے کہ جی تم یس کہتے ہو یا نہیں. یس کہیں گے تو وہ آپ پہ اتنی ہی تکلیف ڈالے گا جتنی آپ کی برداشت ہوگی, اتنا حوصلہ ہوگا. تو کرتے رہنا چاہیے, راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ نہ کہیں, یہ نہ سوچیں کہ جی یہ چھوٹی موٹی سی خیر ہے, اس کو ہم کیا کریں, چھوڑو, کوئی فرق نہیں پڑتا, دفاع کرو یار, لعنت بھیجو, چھوڑو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مانتا ہی نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں. ایسے مت کریں.
اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہدایت کا راستہ ہی بند ہوتا، پھر تو کوئی بھی نہ ہے، پھر تو راستہ ہی بند ہے۔ تو جتنی خیر کی جا سکتی ہے وہ اپنی ذات سے، جب آپ اپنا ارتکاز کرتے رہیں گے، دھیان لگاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس راستے پہ ڈالے گا، اور آپ سے اگر ہدایت پھیلانی ہے تو اس راستے پہ آ جائیں گے، اور آپ کا اگر شعور کھولنا ہے تو آپ اس راستے پر آ جائیں گے، باطن کھلنا ہے تو وہ کھل جائے گا، اور نہیں کھلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ کو باطنی روحانی سیر نہیں ہوتی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ جن کی ہو گئی وہ کدھر پہنچ گئے ہیں؟ وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو جس کا معاملہ ہے وہ قدرت کے ہاتھ میں، وہ چلاتا ہے۔ ابھی وہ ہمارے وہ صبح محفل میں کسی نے مجھے بتایا کہ جی مجھے ایک خواب آیا اور بڑا اچھا خواب دیکھا، اور یہ دیکھا وہ دیکھا۔ میں نے کہا آپ آئندہ ایسا خواب دیکھا کریں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں اور ڈھیر سارے 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں اور آپ وہ مجھے دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے سارے۔ ایسا خواب دیکھا کریں، میرا بھی دل خوش ہو، پھر میں اس پیسے میں سے ہی آپ کو مٹھائی کھلاؤں، جلیبیاں منگواؤں آپ کے۔ ایسے خواب دیکھا کریں اچھے۔ باقی خواب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اچھے اچھے خواب دیکھیں، نوٹوں والے، ڈھیر ڈالرز آ رہے ہیں، پیسہ ہی پیسہ، اور پیر خانے پہ لے کر آ رہے ہیں اور چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، تو مزہ آئے بھائی، کمال ہو جائے۔ ہم بھی خوب بڑا دربار بنائیں ہے جی، اور وہ قطب زمانے اور کون سے دور لامکانی کچھ قسم کے ڈھونڈ لیں گے کسی سائنے کو، وہ لکھوائیں گے۔ تو خواب دیکھو تو ایسا دیکھو، ورنہ پھر خواب دیکھنا ہی بند کریں، حقیقت دیکھیں، آنکھیں کھولیں اور آگے دیکھیں، آنکھیں کھول کر۔ آنکھیں جب کھول لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی گھوڑے کی سیر شاید کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یاد ہے نا آپ کو پرانی کہانی، وہ آدمی خواب میں سو گیا اور خواب میں اس نے دیکھا بڑا خوبصورت ابرقی گھوڑا ہے، بہت اعلیٰ نسل کا، اور گھوڑا آ کے ایسے سم مار رہا ہے اور اپیل کر رہا ہے کہ آؤ مجھ پر سواری کرو۔ مذکورہ بھائی بیٹھ گئے اور خوب دوڑایا گھوڑا، مزہ آ گیا، چھلانگیں مار رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وادیاں ندیاں کراس کر رہا ہے۔ اب جناب علی گھوڑے نے ایک جست لگائی اور یہ بھائی جان اچھل گئے، اور اس کے جو تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، راس میں کہیں اس کو پھنس گیا ٹانگ، اور یہ جناب علی رگڑتا جا رہا ہے، گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے۔ تو کافی دیر جب ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی، یہ بستر سے نیچے گرا ہوا تھا۔ کہتا وہ شکر ہے یار، خواب ہی تھا، سیر بھی ہو گئی، گھوڑے کا بھی مزہ آ گیا، چوٹ بھی نہیں لگی۔ تو خواب دیکھ رہے تو چلو کم از کم گھوڑے کی سیر تو کریں، پٹھے سیدھے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر آ رہے ہیں کہ چھوڑو۔ تو ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے تو بھائی جان گھوڑا چھوڑا کچھ نہیں ہوگا، سمپل چرپائی ہوگی جس سے آپ گرے ہوں گے۔ خیر اور حقیقت یہی ہے، ریئلسٹک اپروچ یہی ہے، ریئلسٹک رہیں اور خوابوں کی دنیا سے نکل جائیں۔ مراقبات میں بہت سارے قیافے ہوتے ہیں، بہت سارے اندازے لگا لیتا ہے آدمی، بہت سارے ہوائی سوچیں ہوتی ہیں، صرف خیال ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ بالکل مت اپنے خیال کو ایسے بے مہار چھوڑ دیں کہ جی خیال ہی چلتا جا رہا ہے، آپ سمجھے مراقبہ ہوتا جا رہا ہے ایسے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باطنی روحانی شہروں کے سلسلے میں نہ جائیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، ہینڈز اپ ہو کے اللہ کے حضور بیٹھ جائیں اور اپنی ذات کا ارتکاز کریں، دھیان لگائیں، بہت اکثیر اور بہت کافی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ پھر ہم بات کریں۔